یہ کتاب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نوادر المعجزات، نوادر المعجزات معجزات کی کتاب ہے، ابو جعفر محمد طبری رحمۃ اللہ علیہ شیعہ عالم دین کی کتاب ہے۔ انہوں نے آخر میں بالکل جہاں سرکار صاحب الامر کے معجزات لکھے، وہاں ایک معجزہ جس کا تعلق عصر ظہور سے ہے، اور یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے روایت، اور یہ آج کے شب میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ہدیہ ہے، اگر آپ لوگ اس ہدیے کو ہدیہ سمجھ کے قبول فرمائیں۔ یقین جانیے یہ روایت حدیث سے کم نہیں ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ذرا روایت کے لب و لہجے کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ولایت صاحب الامر میں محو ہو کے سماعت فرمائیے گا، ان کی محبت میں پناہ ہو کے سماعت فرمائیے گا۔ اذا قام القائم استنزل المؤمن الطیر من الہوا، جب سرکار کا ظہور ہوگا مومن ہوا سے پرندے کو اتارے گا۔ یہ قرآن میں جنت کے بارے میں آیا ہے، توجہ جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جنت میں جنتی ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو اشارہ کریں گے، وہ حکم کی اطاعت کر کے مومن کے سامنے آ جائیں گے بھنے ہوئے پرندے کی شکل میں۔ مولا یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ عصر ظہور میں جب سرکار کا ظہور ہوگا مومن ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو اشارہ کرے گا۔ یہ واقعات ائمہ کے معجزات میں لوگ نہیں مانتے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ مولا نے پرندے کو اشارہ کیا تو پرندہ آ گیا، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ جب ظہور کا وقت ہوگا مولا نہیں، جو مولا کا نوکر ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ پرندے کو اشارہ کرے گا، مومن کی اطاعت میں پرندہ زمین پر آ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ میں نے کہا کہ اپنے اسٹیٹس کو سمجھیے، اپنی عظمت کو سمجھیے۔ فَيَذْبَحُهُ، مومن اس پرندے کو ذبح کرے گا، پرندہ نہ نہیں کرے گا، پرندے کے بھی علم میں ہوگا یہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بلا رہا، لیکن یہ اطاعت، پرندے کو اس کا اجر ملے گا مومن کی اطاعت کا۔ وَيَشْوِي، سے بھونے گا، وَيَأْكُلُ لَحْمَهُ، گوشت کھائے گا، وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهُ، ہڈی توڑے گا نہیں۔ یہ ہڈیاں وہ لوگ توڑتے ہیں جو ندیدے ہوتے ہیں یا گوشت کی کمی ہوتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے ہڈیاں توڑ توڑ کے چوپر بنا کے ہم جیسے لوگ فریج میں رکھتے ہیں، اس وقت ایسا کوئی چکر ہڈی توڑنے کی ضرورت، سالم ہڈی پہ جو گوشت ہوگا ویسے ہی پرندہ اتارا، جب بھوک لگی دوسرے پرندے کو بلا لیا۔ اللہ اکبر۔ ثم یقول له، توجہ پوری توجہ، خدا ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم یقول له احیا باذن اللہ، کتاب اسی لیے ساتھ لکھ رہا ہوں تاکہ کل کوئی جو ہے زبان معترض اعتراض کے لیے نہ کھلے، اور اس روایت کو ہمارے علماء نے نقل کیا، اسے معتبر قرار دیا۔ یہ مومن جو پرندے کا گوشت کھا گیا ہے، یہ مومن جس نے سے بھونا گوشت کھا گیا، ابھی صرف ہڈیاں بچی ہے، ان ہڈیوں سے کہے گا احیا باذن اللہ، زندہ ہو جاؤ اللہ کے اذن سے۔ فیحیا، پرندہ زندہ ہوگا، ویطیر فی الہوا، ہوا میں اڑنے لگے گا۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں سرکار کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور موضوع سے نہیں ہٹا ہوں۔ عصر ظہور کے حالات، سرکار کے دور میں یہ ہوگا، اس زندگی کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس زندگی کے لیے میں اور آپ کیوں نہیں تڑپتے؟ یا تو ایمان بالغیب نہیں، یا تو اس پست دنیا میں اتنے غرق ہو گئے کہ سرکار سے محبت بھی دلوں سے جاتی رہی۔ گراؤنڈ ریئلٹی کو اپنے آبزرویشن میں رکھ کے بات کریں، حقیقت پسند بنے کہ ہم کس ماحول میں اور کس گندی دنیا میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، کن دنیا کی خواہشات نے ہمیں گھیر لیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا کی فضول کی چند رعنائیاں، موبائل کے نت نئے آتے ہوئے ماڈلز، گاڑیاں، بائکس، گھر، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن کی واقعاً کوئی حیثیت نہیں، ان کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں۔ یہ جب بتایا جاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے طہارت چاہیے، وہ ہے ہی نہیں۔
اس کو سمجھنے کے لیے بھی پاکیزگی چاہیے کہ انسان جو بدبخت، جو بیچارہ امام کا معجزہ ماننے کو تیار نہیں، وہ امام کے نوکروں کا کیسے مانے گا؟ اب وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ عصر ظہور میں کس کے معجزات ہیں؟ سرکار کے نوکروں کا مقام ہے، سرکار کے موالیان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ الظِّبَاءُ مِنَ الصَّحَارِي، صحرا میں ہنٹنگ کے لیے، شکار کے لیے جب جائے گا تو وہاں بندوقیں، گولیاں اور تیر کمان لے کے نہیں جائے گا، بس صرف صحرا میں پہنچے گا، دور ہرن دوڑ رہے ہوں گے، اشارہ کرے گا، ہرن خود سے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَكُونُ ضَوْءُ الْبِلَادِ وَنُورُهَا، علاقے سارے کے سارے روشن ہوں گے، سورج اور چاند کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کے چہرے کے نکلنے والے پسینے کے صدقے میں سورج اور چاند خلق ہوئے ہوں، جب وہ آ گیا تو اب کسی سورج اور چاند کی ضرورت، تعبیر روایت ہے۔ وَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْذٍ، کوئی ایسا درندہ، کوئی ایسا حیوان جو انسانوں کو اذیت دے نہیں ہوگا زمین پر۔ ولا شر، کوئی شر نہیں، ولا سم، کوئی زہر نہیں، ولا فساد، کوئی فساد نہیں، لأن الدعوة سماویۃ لیست بأرضیہ، کیونکہ یہ جو پکار ہے، جو دعوت ہے، یہ آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے۔ یہ جو آنے والا آیا ہے، یہ اللہ کا امر آسمانوں سے لے کر آیا ہے، یہ زمین والا نہیں ہے، یہ آسمان والا ہے، یہ بلندیوں والا ہے، یہ عظمتوں والا ہے۔ شیطان بھی، ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے جو خطبہ شعبانیہ میں رسول نے ذکر کی کہ جب ماہ شعبان آتا ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، نیا کوئی شر نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ پرانا چل رہا ہوتا ہے، نت نئے فتنے ماہ رمضان میں نہیں ملیں گے آپ کو، شیطان بند ہے۔ شیطان کا وسوسہ جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ ماہ رمضان میں نہیں ہوتا۔ جو ماہ رمضان کی خصوصیات تھی، عصر ظہور میں ہر مہینے میں وہی ہوگا، شیطان کوئی وسوسہ نہیں کر سکے گا، شیطان کے ہاتھ پاؤں سال کے 12 مہینے بندے ہوں گے۔ سرکار کے آنے کی وجہ سے توجہ، ہر مہینہ ماہ رمضان بن جائے گا اس جہد سے۔ اللہ اکبر، جہد کو میں نے مقید کر دیا۔ ولا شیء من الفساد، کوئی بگاڑ نہیں ہوگا معاشرے میں۔ ولا تشوق الارض والشجر، زمین پہ چلنے والے برہنپا بھی چلیں گے تو زمین سے کانٹا نہیں لگے گا ان کو۔ کسی باغ میں چلے گئے، کسی گلستان میں چلے گئے، کسی کھیت میں چلے گئے، درختوں سے کوئی کاٹا انسان کو اذیت۔ دیکھیے کس قسم کا نظام ہے یہ، ایک شاید خیالی سی دنیا لگ رہی ہے ہمیں، لیکن جو سرکار کا معتقد ہوگا، جو سرکار کا ماننے والا ہوگا، جو عصر ظہور کا متمنی ہوگا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار جب آئیں گے تو یہ سب کچھ ملے گا۔ وَتَبْقَى الزُّرُوعُ قَائِمَةً، فصلیں زمینوں پہ لہلہاتی رہیں گی۔ جب کسان جا کے، ضرورت مند جا کے، جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، گندم کی، چاول کی، وہ ادھر گندم توڑے گا، اسی وقت نئی گندم وہاں نکل آئے گی۔ یہ عصر ظہور کا مولا بتا رہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْسُو ابْنَهُ الثَّوْبَ فَيَطُولُ مَعَهُ كُلَّمَا طَالَ، اگر باپ اپنے بیٹے کو لباس پہنائے گا، نئے لباس خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہمیشہ نیا رہے گا، اور جیسے جیسے بچہ بڑھتا جائے گا لباس خود بخود بڑھتا جائے گا۔ نیا کپڑا لاؤ کہ بھائی چھوٹا سلوایا تھا، نہ، یہ سرکار کے معجزات میں سے۔ دیکھیے ان ساری باتوں سے کلیہ نکالیے، کلی چیز، وہ چیز کیا کہ ہر حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہر حوالے سے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، پریشانی کوئی نہیں۔ یہ پریشانی ہے نہیں ہے، بچے بڑھ رہے ہیں، اب نئے کپڑے لے لیں، نئے کپڑے سلوانے، پریشانی نہیں ہوگی۔ بچہ بڑھ رہے گا، بڑھتا رہے گا، کپڑے اس کے بدن ہی پہ بڑھتے رہیں گے، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جی کپڑے چھوٹے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آپ نے بتا دیا، کپڑا بڑھتا رہے گا تو کیا ساری زندگی ایک ہی رنگ پہنیں گے؟ نہ۔ وَيَتَلَوَّنُ عَلَيْهِ أَيَّ لَوْنٍ أَحَبَّ وَشَاءَ، جیسا رنگ چاہے گا، جیسا ٹیکسچر چاہے گا، ویسا کپڑے پہ آ جائے گا۔ جو نقش و نگار، جو رنگ، جیسا آپ ڈیزائن، وہاں ڈیزائنر کے پاس جانے کی ضرورت، مجھے فلاں ڈیزائن پسند ہے، آپ سوچیں گے وہ کپڑے پہ نمودار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صاحب الامر کے صدقے میں کیا کیا مل رہا ہے، کون کون سی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ الرَّجُلَ الْكَافِرَ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ،
اگر کافر کسی گو کے بل میں بھی گھس جائے، گو کا جو بل ہوتا ہے اس میں کافر گھس جائے، تو وہ بل پکار کے کہے گا کافر یہی ہے، لے جاؤ مومنوں، پکڑ کے اس کو قتل کر دو، اس کا زمین پہ رہنا بنتا نہیں ہے۔ اب وہ آ گیا ہے جو امیر کائنات کا بیٹا ہے، اب وہ آ گیا ہے جس کے زمانے میں کیا علی عدل الہی کا نظام ہوگا۔ یقول یا مومن، وہ حصہ کہے گا زمین کا، وہ حصہ جہاں پہ یہ کافر چھپا ہوگا، اے مومن خلفی کافر، میرے پیچھے کافر ہے، اگر کسی چیز کے پیچھے چھپ گیا فخذ، اسے پکڑ کے لے جاؤ۔ ابلیس کا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ مومن فرشتوں سے ہاتھ ملائیں گے، مومنوں کا فرشتوں سے مصافحہ ایسے ہوگا جیسے میں اور آپ ابھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ مومنوں پر عصر ظہور میں وحی نازل ہوگی، وہ وحی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے، ہر مومن پر وحی نازل ہوگی۔ کس زمانے میں؟ عصر ظہور کے زمانے میں۔ اللہ اکبر۔ وَيُحْيُونَ وَيَجْتَمِعُونَ مَعَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جب چاہیں گے مردوں کو زندہ کر دیں گے، ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، کوئی مر مارا بھی گیا زندہ کر دیا، بیٹھ کے باتیں کر لی۔ یہ اختیار ہر مومن کے۔ آگے تفصیلی روایت سے ایک جملہ یہ بھی سن لیجیے، بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، اگرچہ مجھے معلوم ہے شاید بعض لوگوں کو برا لگے۔ یاتی علی الناس زمان لا یکون المؤمن الا بالکوفہ، یہ جو عصر ظہور ہوگا یہ ایسا زمانہ ہوگا کہ مومن نہیں ملے گا مگر کہ کوفہ میں، یا اگر کوفہ سے باہر ہوگا بھی تو کوفے کے لیے تڑپنے والا ہوگا۔ او یحن الیہا، کوفہ کے لیے تڑپے گا۔ آج مشکل یہ ہے، عصر ظہور کے متمنی باسیوں نے نعوذ باللہ ونستجیر باللہ کوفے ہی کو گندا کر دیا۔ وہ کوفہ جو کہ شیعوں کے لیے سب سے آئیڈیل سٹی، کیپٹل ہے ساری زمین کا، عراق کا نہیں۔ ابھی میں نے بتایا، آیت کے ذیل میں بتایا، سرکار جب ظہور فرمائیں گے، سرکار امام زمانہ سلام اللہ علیہ کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مشرق اور مغرب ساری حکومتیں سرکار کے ہاتھ میں، ایک حکومت ہوگی دنیا میں، 25 ملک 25 حکومت ہے نہیں، ایک حکومت، اور وہ حکومت امام زمانہ کی حکومت۔ اس حکومت کا جو پوری زمین کی واحد حکومت ہوگی، ایک کیپٹل ہوگا، اس کا نام ہوگا کوفہ۔ مومن سارے تڑپیں گے کوفہ کے لیے، یا تو کوفہ میں ہوں گے یا کوفہ کے لیے تڑپنے والے ہوں گے۔ کوفہ علی والوں کا شہر، کوفہ امام زمانہ والوں کا شہر۔ شہداء کربلا آدھے سے زیادہ کوفہ کے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ بنو امیہ کی پالیسی تھی کہ علی والوں کے شہر کو اتنا گندا کرو کہ علی والے خود بھی گندا کہنا شروع کر دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں امام زمانہ کے کیپٹل کو مذاق بنا دیا گیا ہے، یہ کوفہ والے ہیں۔ کراچی کے کچھ علاقوں کو کوفہ کہتے ہیں، کیوں؟ بے وفائی کے لیے آپ نے استعارہ بنا لیا۔ عصر ظہور میں وفا کا استعارہ کوفہ ہوگا، صاحب الامر سے وفا کرنے والوں کا شہر کوفہ ہوگا، صاحب الامر کے لیے تڑپنے والوں کا شہر کوفہ ہوگا، صاحب الامر سے محبت کرنے والوں کا شہر۔ خدا را ایسے جملے نہ کہیں کہ کل کو لینے کے دینے پڑ جائے، ایسے جملے نہ کہیں کہ ہمارے لیے مشکل ساز ہوں۔ روایات معصومین میں کوفہ کی عجیب عظمت بیان ہوئی ہے۔ ہر دور میں شہروں میں اچھے برے لوگ رہے، لیکن اگر کسی شہر میں کسی دور میں برے لوگ آ گئے، کچھ لوگ برے ہو گئے، کچھ لوگوں نے غلط کام کیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ساری روایات معصومین کو چھوڑ کر کہیں کہ یہ شہر اب تا قیام قیامت ہمیشہ کے لیے برا ہو گیا۔ کوفہ بہترین شہر، سرکار کی حکومت میں کیپٹل، دارالخلافہ، دارالحکومت۔ مومن وہ ہے، مومن کے ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کوفہ کے لیے تڑپتا ہے، مسجد کوفہ کے لیے تڑپتا ہے۔